اعظم نے اور خوددار فیصل اکرام صاحب نے اس آبادی کے لیڈران جو ہیں، بٹی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری بشیر صاحب ہیں، چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 3-4 یونین کونسلیں جو ہیں ڈائریکٹلی اس سے مستفید ہوں گی، اور یہ علاقہ جو ہے اس کی کوئی شکل الحمدللہ نکل آئی ہے۔ اسی موقع سے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ رنگ روڈ کا جو پہلا مرحلہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جلد شروع ہو جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب ہمارے نئے تشریف لے کے آئے ہیں، میں ان کو خوش آمدید بھی کرتا ہوں اور ساتھ توقع بھی کرتا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ جو پینڈنگ ہمارے یہاں پہ منظور شدہ پروجیکٹس جو ہیں ان کو پرسو کریں، اور جو پرپوزڈ ہیں کوشش کریں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ان کی تکمیل بھی ہو سکے۔ آپ کی موٹر وے جو ہے کھاڑیاں تک جو ہے زور شور کے ساتھ جاری اور ساری ہے، پل بھی جناب کے اوپر اس کی تکمیل ہو رہی ہے، مکمل ہو رہا ہے۔ یہ کھاڑیاں سے رواد تک بھی 205 ارب روپے کا جو ہے ٹھیکہ جو ہے ایف ڈبلیو کو دے دیا گیا ہے، اور یہ موٹر وے سیالکوٹ شہر کو، جو جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ ریلوے کی برانچ لائن پہ ہے، یہ جی ڈی روڈ پہ نہیں ہے، تو اس کو فلاں جو سہولت ہے وہ میسر نہیں ہو سکتی، اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی جی ڈی روڈ پہ واقعات دوسرے شہروں کی ہے۔ الحمدللہ جی ڈی روڈ تو ہم نہیں سیالکوٹ لے کے آ سکے، لیکن میاں نواز شریف کے ہم ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے سیالکوٹ وہیں کا وہیں اللہ کے فضل سے، لیکن یہاں پہ موٹر وے وہ لے کے آ گئے ہیں۔ مولوی صاحب ذرا بریک لاؤ۔ تو یہ اس موٹر وے کے بننے کے بعد اور آپ کی رنگ روڈ جو ہے اس کا فیز 1 جو ہے اس کی تکمیل کے بعد فیز 2 بھی ہے، فیز 3 بھی ہے، لیکن فیز 1 جو ہے وہ تقریباً 4 سڑکوں کو، جس میں وزیر آباد روڈ ہے، دسکا روڈ ہے اور ایم آباد روڈ اور قصور روڈ، ان چاروں کو کنیکٹ کیا جائے گا۔ الحمدللہ آپ کے نمائندوں نے جو کاوش کی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم اور فضل رکھے، شہر میں انقلابی تبدیلیاں آئیں گی، اور میں ایک دفعہ پھر مریم نواز صاحبہ کا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکر گزار ہوں تو انہوں نے خصوصی توجہ دی ہے اس شہر پہ، اور اس کے شہر کے باوجود اس بات کے کہ 600-700 ارب روپیہ انہوں نے وفاق کو پنجاب کے خزانے سے دیا ہے تاکہ وفاق کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے پنجاب کا، اس کو کرٹیل کرنا پڑا، اس کو ٹکڑنا پڑا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس پروجیکٹ کو ابینڈن نہیں کیا، اس کو ترک نہ کیا، اس کو ڈیلے نہ کیا۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں، اس شہر کے بچے، بوڑھے، خواتین، جوان سب ان کے مشکور ہیں۔ میں یہاں پہ جو موٹر وے ہے ہماری، اس کے لیے بھی وفاقی حکومت کا، جناب وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں، اور اس میں فوج کی قیادت کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں
एक पर्सनल इंटरेस्ट लेके क़यादत ने जो है इस मोटरवे को प्रोजेक्ट को जो है तकमील तक पहुंचाने में या कम से कम उसकी अप्रूवल और उसकी बजटरी डिमांड जो है या उसका मुख्तस होना, FWA के जिम्मे लगना, उसमें फौज की क़यादत ने एक बड़ा किरदार जो है, बल्कि फैसला कुन किरदार जो है अल्लाह के फजल से इस शहर के लिए अदा किया है। ये मोटरवे जहां इस इलाके की, इस खित्ते की, शहरों की जरूरत थी, इसके साथ साथ ये हमारे दफा की भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है, एक नहायत ही स्ट्रेटेजिक जो है जरूरत थी, जिसकी इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि हमारे कैरियर जो है, पॉलिटिकल कैरियर, उनमें ये एक संग मील है, एक ऐसा संग मील है जो दहाइयों तक जारी और याद रखा जाएगा, और ये सफर भी जारी और सारी रखा जाएगा। अल्लाह के फजल से शहर में इस वक्त मल्टीपल जो मंसूबे जारी हैं, डेप्यूटी कमिश्नर साहब से दरखास्त है कि वो इसमें हमारी मदद फरमाएं, और सूबाई हुकूमत के साथ जो भी भाग दौड़ करनी पड़ती है उसमें भट्ट साहब और फैसल इकराम साहब वो अपना रोल अदा करेंगे, लेकिन ये एक तावन के जरिए, एक जॉइंट एफर्ट के जरिए ये चीजें तकमील होती हैं। ऑटोमेटिकली या खुद ब खुद जो है ऑटो के ऊपर पाकिस्तान में कुछ नहीं चलता जिन्हें तक धक्का ना लाओ, और धक्का जड़ा है रल के लाना पड़ना है, नहीं तो कला कोई भी ना सियासतदान ना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मैं एक दफा फिर इस शहर के लोगों को इस सड़क पे आगे जाके फाटक के उस पार जो है हमारी इंडस्ट्री भी है, हमारे शहर के जो हमारा फख्र है, एक्सपोर्टर्स की फैक्ट्रियां भी हैं, ये एयरपोर्ट को भी रास्ता फराहम किया करेगा ये ओवरहेड ब्रिज, साथ साथ मोटरवे को भी कनेक्शन देगा, बहुत सी जरूरतें जो है शहर की पूरी करेगा ये ब्रिज जो है। अब कोशिश कर रहे हैं कि ये दूसरा ब्रिज जो है या तो इसका कुछ इस किस्म का सिलसिला हो जाए कि ये स्टैंड हो जाए, इसकी जो ओरिजिनल शक्ल थी, ये पिछला जो चौक है उधर से लेके ऐप के पुल तक जो है ये ब्रिज होना था। ये लूला लंगड़ा जो ब्रिज जो है ये भी पीटीआई की जो है दौर की मंजूर तो हमने पूरा करवाया था, लेकिन उन्होंने पूरा ब्रिज नहीं दिता था, चूंगा दिता है, और इर्द गिर्द की आबादी को जो है उसकी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। तो चले मुश्किलात सामना कर लेती हैं आबादियां जब जो है एक बड़ी सहूलत मुयसर हो रही हो। वो सहूलत भी मुयसर ना हुई, सारा मंसूबा जो है वो तकमील ना हो सका, और एक बड़े ब्रिज की जगह एक नहायत ही छोटा फॉल्टी, इसमें डिजाइन की जो है नकाइस है वो यहाँ बनाया गया। कोशिश कर रहे हैं कि उसका कोई हल निकले, और जो फ्लो है ट्रैफिक का इन दो चौकों के दरमियान है के पुल तक, सुबलाइन चौक से लेके, वो बेहतर हो सके और इर्द गिर्द की आबादी जो है उनको भी जो है दिक्कत ना हो, और जब बिजली की तारें जो हैं वो कंसील हो जाएं, बजाय इसके कि खंबे भी वहीं पे हैं, बिजली की तारें भी वहीं पे हैं,
ان ساری چیزوں کو جو ہے کسی نہ کسی طرح اس شیپ میں لایا جا سکے، اس شکل میں لایا جا سکے جہاں پہ سہولت ہی سہولت ہو، دقت کوئی نہ ہو۔ آپ ہمارے لیے دعا گو رہیں۔ اس شہر کے باسیوں نے ہمیں بڑی عزت دی ہوئی ہے۔ ایک لمبا سیاسی سفر جو ہے پی ایم ایل این نے، نواز شریف کے سپاہیوں نے اس شہر میں، اللہ کی رحمت ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ 80 کی دہائی سے لے کر آج تک آپ نے ہمیں اپنی محبتوں سے نوازا ہے، اللہ نے عزت دی ہے، تسی ساڈے کان نہیں لگن دیتی، اور ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ پورا احسان تو ہم اتار نہیں سکتے، لیکن تھوڑا بہت آپ کی خدمت کر کے احسان اتارنے کی کوشش ضرور کریں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں، جس طرح کسی اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں۔ تو یہ احسان جو ہے یہ کسی اور کو نہ سمجھائے جا سکتے ہیں اور نہ ان کو گنوایا جا سکتا ہے جو آپ نے ہم پہ کیے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ لیکن یہاں پہ میں بڑی صاحب نے مجھے یاد دہانی کرائی ہے، فیض احمد فیض اس شہر کے، اس ضلع کے ایک مایہ ناز سپوت تھے، ایک عہد آفرین شخصیت تھے۔ یہ پل فیض احمد فیض جو ایک انقلابی شاعر تھے، آج بھی ان کے اشعار جو ہیں، ان کا مجموعہ کلام جو ہے وہ لوگوں کی یادداشت پہ چھایا ہوا ہے۔ 2-3 نسلیں جو ہیں 50 کی دہائی سے لے کے آج تک 60 سال ہو گئے ہیں، فیض احمد فیض کے شعر، اس کا انقلابی کلام، ان کا محنت کشوں کے لیے، غریبوں کے لیے، اس خطے کے، اس ملک کے غریب اور ایسے شہری جن کے حقوق جو ہیں وہ غصب ہوئے ہیں دہائیوں کے اوپر، ان کے لیے ان کا جو پیغام، ان کا شاعرانہ پر پیغام، شعری مجموعہ جو ہے وہ آج بھی اور تا قیامت جو ہے مشعل راہ رہے گا۔ ہم نے ایک چھوٹا سا ایفرٹ کیا ہے کہ اس شہر میں، اس شہر کے باسی اور ہم جو اس شہر کے آپ کے نمائندے ہیں، ان کے لیے اس پل کو ان کے نام سے منسوب کر کے تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ ان کی یاد کو ابدی نوعیت دی جا سکے اور اس شہر کو، آنے والی نسلوں کو یہ پتہ ہو، جس طرح علامہ محمد اقبال، شاعر مشرق، فیض احمد فیض اور بہت سی مایہ ناز، یہ بڑی زرخیز زمین ہے سیالکوٹ کی، اس نے بڑے بڑے سپوت پیدا کیے جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا اور ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے محسنوں کو، جس طرح میں نے شاعر مشرق کا نام لیا، فیض احمد فیض صاحب کا نام لیا، ہم اپنے محسنوں کو یاد رکھیں۔ جو قومیں جو ہیں اپنے محسنوں کو فراموش کرتی ہیں، وقت اور تاریخ جو ہے ان قوموں کو فراموش کر دیتا ہے۔ میں نہیں ان الفاظ کے ساتھ جو ہے آپ سے اجازت چاہوں گا، گرمی ہے، اس بھی گھر کر جاؤ، دسی جائیے گھر۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔
वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की मीडिया से बातचीत, कहा कि रिंग रोड पहले फेज़ में 4 तहसीलों को लिंक करेगा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की जानिब से कहा गया फ्लाईओवर